السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے وقت جو سب سے مہنگا تھا۔ علی کی عمر 10 سال تھی۔ وہ نہ ضدی بچہ تھا نہ شرارتی، بس تھوڑا سا خاموش طبع۔ اس کے ابو بہت محنتی تھے، صبح جلدی نکلتے، رات دیر سے آتے۔ امی بھی کم مصروف نہ تھیں، وہ بھی ایک ورکنگ وومن تھیں۔ گھر، کام، فون کالز، جب بھی علی ان سے کچھ کہتا تو بس تھوڑی دیر میں کا وعدہ کر دیتی۔ ان کا بھی قصور نہیں تھا، وقت کی قلت ہی رہتی تھی۔ علی کے گھر میں کبھی چیزوں کی کمی نہ تھی۔ ہر کچھ عرصے بعد نیا اسکول بیگ، نیا ٹیب، مہنگے جوتے، اچھی فیس والا اسکول، مگر کسی چیز کی کمی تھی جس کا نام علی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ علی روز اسکول سے آ کر کہتا، ماما آج مجھے ایک ڈرائنگ بنانی ہے، آپ میری ہیلپ کریں گی نا؟ امی جواب دیتی، بیٹا ابھی بہت کام ہے، کل انشاءاللہ، بعد میں، جو اکثر کبھی نہیں آتا تھا۔ ابو آتے تو علی بھاگ کر کہتا، ابو میرے ساتھ کھیلیں نا؟ ابو مسکرا کر کہتے، بیٹا بہت تھکا ہوا ہوں، ویکینڈ پر۔ ویکینڈ آتا اور ابو پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے۔ علی نے آہستہ آہستہ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی ڈرائنگز خود دیکھتا، اپنی باتیں دل ہی میں رکھتا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بڑوں کے پاس کبھی وقت ہی نہیں ہوتا۔ اسکول میں ایک دن ٹیچر نے پوچھا، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ بچے بولے، جب ابو ہمیں پارک لے جاتے ہیں۔ کچھ بولے، جب امی اسٹوری سناتی ہیں۔ علی اس سارے وقت میں خاموش رہا۔ ڈائری میں اس نے لکھا، جب کوئی میرے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک دن علی بہت تیز بخار میں تھا۔ امی کچن اور فون میں الجھی رہیں، ابو میٹنگ میں۔ علی نے خود ہی دوا لی، خود ہی سو گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دن بعد اسکول سے فون آیا، علی کلاس میں اچانک رو پڑا تھا۔ امی اور ابو گھبرا گئے۔ گھر لا کر امی نے پہلی بار علی کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، بیٹا آج کیا ہوا تھا؟ کلاس میں کسی نے کچھ کہا؟ علی آہستہ سے بولا، کچھ نہیں، بس آپ لوگ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے، میں اکیلا فیل کرتا ہوں۔ یہ جملہ علی کے امی ابو کے دل میں اتر گیا۔ علی بولا، آپ مجھے سب کچھ دیتے ہیں، بس وقت نہیں۔ مجھے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے بس آپ دونوں اپنے پاس اور ساتھ چاہیے ہو۔ اس دن امی نے فون سائڈ پر رکھ دیا، ابو نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ وہ دونوں پہلی بار علی کے ساتھ بیٹھے، نہ کوئی کام، نہ کوئی جلدی۔ اس دن علی کی بات سے انہوں نے سمجھا کہ محبت صرف سہولت نہیں، توجہ بھی ہوتی ہے۔ دونوں نے جانا کہ کمانا ضروری ہے، مگر بچوں کا بچپن واپس نہیں آتا۔ بچپن کی تنہائی ساری زندگی بچوں کو ہانٹ کرتی ہے۔ اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل نہیں گیا، مگر بہت کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ روز تھوڑا وقت، بغیر فون اور مصروفیت کے، کبھی باتیں، کبھی ہنسی۔ علی اب بھی وہی تھا، بس اس کی خاموشی کم ہو گئی تھی، کیونکہ بچوں کو آسائشیں نہیں، والدین کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ والدین کا ہمارے قریب ہونا صرف گھر میں ہونے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کھلونے، موبائل، اچھا اسکول یا مہنگی چیزیں محبت کا بدل نہیں ہوتی۔ جب کوئی ہمیں پوری توجہ سے سنتا ہے، تب ہمیں اصل خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ خوشی کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بچے اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑوں کا بعد میں بچوں کے لیے اکثر کبھی نہیں بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت مگر پورا دھیان، یہی سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اگر کوئی ہمیں روز تھوڑا سا بھی وقت دے تو ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اپنی بات کہنا سیکھنا اور دل کی بات بتانا بہت ضروری ہے۔ محبت صرف دینا نہیں، محسوس کروانا بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، بچے چیزوں سے نہیں، والدین کی موجودگی سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی سب والدین سے ایک سوال بھی کرتی ہے، کیا ہم واقعی اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں یا صرف ان کے لیے مصروف ہیں؟ کیا ہم نے سہولت کو محبت سمجھ لیا ہے؟ کیا ہماری تھکن بچوں کے احساسات سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ کیا ہم بچوں کی خاموشی کو اچھی عادت سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟
یاد رکھیں، بچوں کو آپ کی مکمل توجہ روز نہیں مگر باقاعدگی سے چاہیے۔ وہ لمحات جب آپ فون کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ لمحے جب آپ واقعی سنتے ہیں، وہ لمحے جب آپ کہتے ہیں ابھی کام نہیں، تم اہم ہو، یہی لمحے ان کے دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ رزق ضروری ہے مگر رشتہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ بعد میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں مگر بچے کا آج واپس نہیں آتا۔ کل جب بچہ بڑا ہو جائے گا، وہ یہ یاد نہیں کرے گا کہ اس کے جوتے کتنے مہنگے تھے، وہ یہ یاد کرے گا کہ آپ اس کے پاس بیٹھے تھے یا نہیں۔ پریزنس از ناٹ اے لگژری، اٹ از اے نیڈ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔